السلام علیکم حضور، مجھ سے ایک ہائی کورٹ کے جج نے پوچھا، ریٹائرڈ نے، کہ آپ کلمے پہ اتنا زور دے رہے ہیں کہ کلمے کو ہم نہیں مٹنے دیں گے، جبکہ آپ نے کلمے کی گواہی کو یعنی اذان کو بند کر دیا ہے خود سے ہی. گواہی ہے اذان میں کہ اقرار ہے، گواہی دی ہے کہ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں، تو اس عام اعلان کو تو آپ نے روک دیا ہے اور صرف ڈسپلے کرنے پہ اکتفا کر رہے ہیں. تو اس ڈسپلے پہ آپ کا یہ حال ہے تو عام اعلان کریں تو پتہ نہیں کیا حال ہو جائے گا. یہ دلیل ہے ان کا. یہ نہیں وہ ان کے نزدیک جرم کیسے ہوا؟ صرف اتنی بحث تعلق ہے. عام اعلان کے جواب دیں خدا کو ہیں. وہ ایک اچھے آدمی ہیں، مجھ سے قرآن شریف منگاتے ہیں. جی نہیں، میں دیا جواب، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا نہیں روکنی چاہیے تھی، کیونکہ نہیں یہی کہا انہوں نے کہ نہیں روکنی چاہیے تھی. تو آپ نے کیونکہ کہتے ہیں آپ کے امام صاحب نے کہا ہے کہ نہ دیں، اس وقت سے بند ہو گئی، تو یہ نہیں روکنی چاہیے تھی. آپ نے کہا جی جی آپ قول سدید سے کام لیں. آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں، میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں. اس کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے آپ سیدھے اپنی طرف سے سوال کریں. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اذان دینے کا حکم کہیں نہیں، اور اذان کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے، عبادت کا حکم ہے. اگر اذان کے بغیر عبادت نہ ہو سکتی تو ہم کبھی بھی اذان سے باز نہ آتے. لیکن چونکہ اذان کے بغیر عبادت ہو سکتی ہے، اس لیے اذان سے رک گئے وقتی طور پر. لیکن اس کے بعد اور اس کی وجہ سے اس میں حکمت تھی. وجہ یہ ہے کہ جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں قومی سطح پر تو قومی مسالے کے پیش نظر فیصلے کیے جاتے ہیں. جہاں خدا تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہو وہاں رک جاتے ہیں، جہاں گنجائش نہ رکھی ہو وہاں نہیں رکتے. چنانچہ سنیے غور سے، آمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ تکبیر سے رکے رہے جب تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے. تکبیر سے رکنے کا کیا حق تھا اگر یہ اس قسم کا حکم تھا جس طرح کا آپ بتا رہے ہیں؟ اور جس پر دین نازل ہوتا ہے اس کو تو غیرت نہیں، ان کو زیادہ غیرت ہے. پہلی دفعہ بیعت عقب میں اس وقت تکبیر کہی گئی ہے اونچی آواز میں جب حضرت عمر نے آ کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. پھر اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا یہ اور مسئلہ ہے. جب جنگ احد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب درپیش ہوا ہے مسئلہ، وہاں غیرت کا مسئلہ تھا. کہاں ہے وہ؟ جب انہوں نے حبل کا نعرہ لگایا ہے تب آپ نے اونچی آواز سے کہا ہے، اس سے پہلے اعلان نہیں کر رہے تھے. مسجدیں بند کر دی گئی حکمن. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں سین میں مسجد لگی ہوئی، انہوں نے مسمار کر دی، کام اجازت نہیں دیں گے اور ابھی نہیں بنائے، زبردستی نہیں بنائے. تو ہم نے تو سنت پکڑنی ہے، لیکن کلمے سے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ایک صحابی بھی نہیں پھرا نہ کرنے دیا. اس لیے اذان اور کلمے کو برابر کہنے کی یہی غلط ہے کی بات. پھر اذان تو ہے ہی بات کا حکم، اذان نماز کا حکم پہلے کا ہے. اور اذان کے متعلق بھی مشورہ ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آئی ہے اور ان کی خواب سے اعلان کے الفاظ دیے گئے ہیں اور مشورہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح بلایا جائے. اس مسئلے کو کلمے سے کس طرح ملا سکتے ہیں؟ کلمہ ہے توحید، بنیاد ہے اسلام کی، اس کے بغیر اسلام بنتا ہی نہیں، اس کی شکل نہیں بنتی. لیکن اذان دینا ایسی نسبتاً ثانوی چیز ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا عبادت کا حکم پہلے سے ہے، بات کے ہو رہی ہے، اذان کا وجود ہی کوئی نہیں. اور جب اذان کا وجود آیا ہے وہ بھی بڑا نرم طریق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر حکمت اذان نہیں بتائی گئی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رویا میں دکھائی گئی. اور آپ نے مشورہ کیا، صحابہ سے پوچھ رہے تھے. اگر خدا تعالیٰ نے موجود طریق بتایا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ مانگتے. کسی نے کہا ناخن بجانے کے ہم کرنے کے لیے نہیں اسلام کا طریق ہے، کسی نے کہا وہ کرو آپ لوگ اسلام کا طریق ہے، ہم نہیں کرتے. پھر حضرت عمر نے اپنی رویا بیان کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. تو اس کو
بنیادی حقوقوں کے برابر نہیں قرار دیا جا سکتا. درست. انہوں نے دیکھی وہ ٹھیک ہے, اور میرا مطلب ہے رسول صاحب نے لڑکی دیکھی تھی, رسول صاحب کو ارشاد نہیں ہوا تھا. اس مسئلے کی نوعیت وہ نہیں ہے جو کلمے کی ہے, اور عبادت کے لیے فرض نہیں ہوا اذان, اس کے بغیر عبادت ہو جاتی. لیکن کلمے کے بغیر مسلمان نہیں رہتا. کلمے کا اونچا کہنا کیوں ضروری ہوا ہمارے لیے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا مولویوں نے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے. اذان تو ساری دنیا سنتی تھی, اس لیے کسی نے یہ مشہور نہیں کیا کہ اذان نہیں دیتے. اور اذان کے نام ہونے سے آپ کی زیادہ مشہوری ہوئی ہے. آوازیں بند ہوئی تو لوگوں کو تکلیف ہوئی, محلے والوں نے بھی درجی کا اظہار کیا, مولوی کو برا بلا کہا. لیکن کلمے کے متعلق بھاری تعداد میں غلط ہے کہ جماعت کے متعلق معلوم تھی, ابھی بھی بات پڑے لکھے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کلمہ اور ہے یا یہ کلمہ کچھ اوپر سے کچھ اور پڑھتے ہیں, یا بعض جگہ غلط لکھا ہوا کلمہ, اس قسم کی باتیں مشہور تھی. کلمے کے موضوع پر ہمارا کھلا جہاد کرنا بڑا ضروری تھا جماعت کی بقا کے لیے, اور ان کو بتانے کے لیے, غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کہ ہمارا وہی کرنا ہے. اور ایک اور بات جو مولویوں کی سازش ہے اس میں تو یہ ہے کہ مرتد کی اصلاح قتل قرار دینے سے پہلے وہ کلمے کے میدان میں آپ کو شکست دے دیں. آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں, وہ فوراً کہتے ہیں کہ دیکھ لو جی کلمے سے باز آؤ, اور جو کلمے سے باز آ جائے وہ مرتد پکا ہو گئے. تو عقل کی باتیں سوچنا چاہیے. جب جماعت پالیسی طے ہوتی ہے تو ان سب باتوں کو دیکھ کر طے کی جاتی ہے. اب ایک سوال عورتوں کی طرف سے ہوگا بس, اس کے بعد ایک دو سوال جو کرنا چاہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے, پاکستانی نہیں ہے کہ جن کا سوال کا نہ دیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ایک ضمن ان کو یہ بھی بتائیں کہ کچھ عرصے کے بعد بعض اور مسالے کے پیش نظر وقتی طور پر روکا گیا تھا, اجازت دے دی گئی کہ آپ بے شک جانے دو مگر نظام جماعت کے تابع. اور بھاری اکثریت اس وقت جماعت کی ایسی ہے جو اذانیں دے رہی ہے, اور اس کے لیے قربانی بھی دی ہے. یہ آپ کو خبر نہیں پہنچی, کراچی میں نہیں ہوئی, اس لیے یہ کراچی میں ہے. اس کی حکمتیں ہیں بعض. یہ فیصلہ کرنا اسٹریٹجی قوم لڑائی کی کیا ہے, یہ امام کا کام ہے, یہ ہر شخص کا کام نہیں